ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، کوئی بھی ایام ایسے نہیں ہیں جس میں اللہ کو نیکی اتنی زیادہ محبوب ہو جتنی ان 10 دنوں میں زیادہ محبوب ہے۔ یہی فضیلت رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں بھی ہے اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے بارے میں بھی ہے۔ اب ان دونوں میں کون سے زیادہ فضیلت والے کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہے یا رمضان کے آخری 10 دنوں کی عبادت کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو دونوں رائے ہیں علماء کی، بعض نے کہا کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، بعض نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن ہم اگر اسلاف کے عمل میں ان کے معمولات میں غور کرتے ہیں، خود نبی کے اپنے معمولات میں، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت رمضان کے آخری عشرے کی ہے، اور اس کے بعد عبادت کی سب سے زیادہ فضیلت ان 10 دنوں کی ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیکی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو صحابہ نے پوچھا کیا جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں لڑائی اور جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہاں الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو جائے، اس سے تو آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن جہاد کے عمل تو اسلام میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں نیک اعمال جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہیں۔ تو نیک اعمال میں کون کون سے اعمال ہیں؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روزہ رکھنے کی بھی کوئی اضافی فضیلت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے سے بڑی کوئی نیکی کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ روزہ تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نیکی تو جہاد بھی ہے، لیکن حدیث میں جہاد کو نیکی کے مقابلے میں ذکر کرنا اس کی علامت ہے کہ یہاں وہ نیکی مراد ہے جو براہ راست عبادت ہوں، جو عبادات مقصودہ ہوتی ہیں۔ عبادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جو بھی ہم کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں، ایک کو کہا جاتا ہے عبادت مقصودہ اور ایک کو کہا جاتا ہے عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ کا مطلب نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ خود مقصود ہیں، ان سے کوئی حکمت حاصل ہو یا نہ ہو یہی ہمیں کرنا ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ حالانکہ ان کے بڑے مقاصد ہیں، روزے کا مقصد ہے تقویٰ پیدا ہو جائے، نماز کا مقصد ہے بے حیائی سے بچت ہو جائے، لیکن اگر بچت نہیں بھی ہو رہی ہے تو نماز خود بھی مقصود ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ روزے کا آپ کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو روزہ عبادت نہیں رہے گا۔ بھائی روزہ رکھنے کی تو توفیق مل رہی ہے نا، یہ تو خود ایک عبادت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے نا فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے پھر بھی بے حیائی کے کام کرتا ہے، تو کیا فائدہ نماز کا؟ بھائی اگر وہ نماز نہ پڑھ کے بے حیائی کے کام کرتا تو 2 گناہ کرتا، ایک بے حیائی کا اور ایک نماز نہ پڑھنے کا، ابھی کم از کم آدھا تو بچا ہوا ہے نا۔ 2 گناہ ہیں، نماز چھوڑنا بھی گناہ اور بے حیائی کے کام کرنا بھی گناہ، تو کم از کم آدھے گناہوں سے تو بچ گیا نا۔ میں سندھ میں تھا تو کوئی یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر آئے، ایک مولانا صاحب پہ اعتراض کرنے لگے، کوئی وکیل تھے یا پروفیسر تھے یا صحافی تھے واللہ عالم یاد نہیں، کہ فلاں آدمی داڑھی رکھ کے بھی چوری کرتا ہے۔ انہوں نے کہا داڑھی کٹا کے چوری کرتا تو ڈبل مجرم ہوتا، داڑھی بھی کاٹنے کا جرم اور چوری کا بھی جرم، کم از کم آدھی گناہ سے تو بچا ہوا ہے نا، داڑھی کاٹنے کے جرم سے بچا ہوا ہے۔ تو یہ عجیب منطق ہے لوگوں کی کہ وہ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کرتا ہے تو مطلب نماز چھوڑ دے وہ۔ ابے بھائی بے حیائی چھڑواؤ، نماز نہیں چھڑواؤ، ورنہ ڈبل مجرم ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے
جیسے لوگ کہتے ہیں مسلمان ہو کے بھی کرپشن کرتے ہو، تو کیا مطلب اسلام چھوڑ دیں یا کرپشن چھوڑ دیں؟ اگر خدا نخواستہ اسلام چھوڑ دیا اس بیس پہ کہ میں مسلمان ہو کے کرپشن کر رہا ہوں، یہ تو بڑی بری بات ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے اس سے. تو بھائی اسلام کو بدنامی سے بچانے کے لیے کرپشن چھوڑو، نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دو. اسلام چھوڑ دیا تو پہلے ایک گناہ تھا کرپشن کا، دوسرا اس سے بڑا گناہ ایمان چھوڑنے کا گناہ ہو جائے گا. تو اللہ نے آپ کو کوئی نیکی دی ہو نا، داڑھی رکھنے کی توفیق دی، نمازی بنا دیا، روزے دار بنا دیا، گیٹ اپ دے دیا دیندار والا، علماء صلحاء والا، پھر اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے تو یہ کہہ کے اس برائی کے بارے میں سوچنا کہ اس برائی کی وجہ سے یہ گیٹ اپ بدنام ہو رہا ہے، داڑھی بدنام ہو رہی ہے، لہذا میں داڑھی کٹا لوں، یہ غلط ہے. آپ کے اعمال نامے میں ایک جرم کے ساتھ ایک اور جرم کا اضافہ ہو جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرم اور غیرت دلائی جائے کہ یار داڑھی رکھ کے تو کم از کم مت کرو نا. تو اس گناہ کو چھوڑو جو نہ یہ کہ ایک اور گناہ کر لو. ایک آدمی نے اپنے بوڑھی ماں کے بارے میں سنا کہ ماں کے جو ہے نا اف بھی نہیں کرنا، ماں کی خدمت کرنی اور ماں کو ستانے سے جہنم، اور ماں کے سامنے اف کیا تو جہنم. اس نے اتنا جہنم جہنم سنا، اس نے بولا یار یہ تو میں جہنم میں جاؤں گا، تو بہتر ہے ماں کو ہی مار دو تاکہ نہ ماں رہے نہ ماں کے حقوق. تو اب بتاؤ اف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا مار دینا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ وہ تو اور بڑا گناہ کر دیا. تو یہ جو ہے نا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ خود عبادت مقصودہ ہے، یہ خود مقصود ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض، ہم زمین میں اگر حکومت دیں اہل ایمان کو تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام زمین میں نماز کو قائم کریں گے. تو اسلامی حکومت کا بنیادی مقصد ہی کیا ہے؟ زمین میں نمازیں قائم ہوں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، برائیاں ختم، نیکیوں کو فروغ دیں گے. قانون بنیں گے کہ جو 15 سال میں شادی کرے گا حکومت اس کو پیسے دے گی تاکہ زنا کیا ہو؟ ختم. اور ادھر قانون بن رہا ہے 18 سے پہلے اجازت نہیں ہے، 18 سے پہلے زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں کوئی سزا نہیں ہے. کوئی سزا ہے ملک میں؟ کچھ بھی نہیں. ڈیٹیں لگ رہی ہیں، صبح شام کوئی پوچھتا ہے نکاح نامہ دکھاؤ، یہاں نہیں لگ رہی، کہیں وہاں چلے جائیں آپ یہاں بیان سے. بعض لوگ بےچارے کوارے چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں، میں نے یوں کیا نا وہ ادھر کے اٹھ کے کہہ چلو بیان کے بعد دیکھتے ہیں کہاں لگ رہی ہے. ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ ہی لگ رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کو جب حکومت ملتی ہے تو کون سے قوانین پاس ہوتے ہیں؟ امروا بالمعروف، ہر نیکی کو فروغ دیا جائے گا. نکاح نیکی ہے، اس کو آسان بنایا جائے گا، اس کو پروموٹ کیا جائے گا. اور زنا برائی ہے، اس پہ کوڑے لگیں گے، سزائیں ہوں گی. رشوت برائی ہے، اس کو ختم کیا جائے گا. اور ایمانداری سے کمانا اچھائی ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے گا. جب خلافت عثمانیہ تھی تو ایسا ہی تھا. 1920 میں ہماری خلافت ختم ہوئی ہے، زیادہ پرانا ہمارا ماضی نہیں ہے. ہم نے جو چپیٹے پڑنا شروع ہیں یہ اس کے بعد شروع ہوئے ہیں. 1920 میں کتنا ٹائم گزرا ہے ابھی؟ تو 100 سال سے تھوڑے سے زیادہ. تو اس سے پہلے آپ دیکھیں خلافت عثمانیہ میں کیا قوانین تھے. کوئی ٹیکس ویکس نہیں تھا، یہ سارا گوروں کا سڑا ہوا نظام ہم پہ مسلط کر دیا. حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی، گورنمنٹ عوام کی بہبود کے لیے خود سے کچھ نہیں کر رہی، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے کم بختوں کی. ورنہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں، حکومت وداؤٹ ٹیکس سب کے پیٹ بھر سکتی ہے. کمانے کے اتنی سورسز ہیں. یہ غلیظ نظام ہم پر مسلط کہاں سے ہوا؟ مغربی دنیا سے. میں مغربی ممالک میں گیا ہوں، میرا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن کیا کروں، تپا ہوا ہوں. مغربی دنیا کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. پتہ ہے وہاں کے لائر سے بھی میں ملتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں ان لوگوں سے ملوں جو انٹلیکچوئل کہتے ہیں نا جسے، تو وہاں کے سسٹم کو جانتے ہیں. جب آپ وہاں جاؤ گے نا روڈ نظر آئے گی اچھی، کھڈے نظر نہیں آئیں گے، گٹر کے ڈھکن نظر نہیں آئیں گے. اب کیا یار کیا سسٹم ہے بھائی، نائس ٹو میٹ یو. یہ جھگڑے نہیں ہیں وہاں پہ جو ہمارے یہاں، گالیاں
بدتمیزیاں، یہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کوئی چیختا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو انسان بڑا انسپائر ہوتا ہے, آہا کیا دنیا ہے بھائی. لیکن اندر ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا بھائی معاملہ کچھ اور ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, یورپ میں بعض کنٹری اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, 100 سال کے کمبختوں نے گولڈ پیٹرول ذخیرے کیے ہوئے ہیں, پھر بھی ٹیکس لے رہے ہو عوام سے. یہ ظلم نہیں ہے؟ اور ٹیکس بھی کتنا لے رہے ہیں؟ آپ کی تنخواہ کا 40%, آدھا. اور کہتے ہیں ہمارے یہاں تعلیم فری, ہمارے ہاں علاج بولو فری. یار بے شرمو, فری کہاں سے ہے؟ فری کدھر سے ہو گیا؟ یہ تم کس بیس پہ لوگوں سے 40% لے رہے ہو؟ فری کہاں سے ہو گیا؟ کہہ رہے نہیں جی ملک کیسے چلے گا جو تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں, تجارت کے ذریعے کماتے ہو, پورٹ کے ذریعے کماتے ہو, ملک میں جو خزانے دفن ہیں انہیں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اسلام میں ٹیکس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھو اسلام کا ایک بہت اہم قانون ہے, خدائی قانون جب آگے آتا ہے نا, سو رہے ہیں بھائی صاحب, ان کو ذرا اٹھائیے. جب بھی آپ کھانا کھائیں گے نا, یاد رکھیں بھوکا رہنا سیکھیں. روزہ تھا ماشاءاللہ, پھر صحیح, پھر مزہ آیا سن کے. میرا بھی بتانے کی میرے ہمارے اب نیکیاں ہوتی کہاں ہیں ہم سے, ایک آدھ نیکی بھی بتا دیں, ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اتفاق سے میرا بھی روزہ, میں اتنا نیک نہیں ہوں جتنا نظر آ رہا ہوں, کبھی کبھار رکھ لیتا ہوں روزہ, لیکن میں ویسے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. افطاری کے وقت تھوڑی سی ان کو جیسے نیند آ رہی ہے تو کیا کھایا ہے آپ نے؟ منڈ کے پھوڑا ہوگا کیا؟ زور سے بولیں نا, مجھے تو لگ رہا ہے زیادہ لگ رہا تھا روزہ آپ کو. সকালে উঠে প্রথমে কি করিস? ইনস্টাগ্রাম খুলিস। صرف تو لسی پی کے تو ٹھنڈ پہ گئی. لسی تھوڑی افطاری میں پینی ہے. میں نے کیا کھایا ہے افطاری میں؟ مجھے پتا تھا اگر میں زیادہ کھا لوں گا مجھ سے بولا نہیں جائے گا, نیند آئے گی. تو میں نے کیا کھایا ہے؟ میں نے وہ چقندر کا تھوڑا سا شربت, اس میں پودینہ ملایا, لیمن ملایا, کیونکہ لیمن جو ہے نا شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, زیادہ نیند چڑھنے نہیں دیتا. اور بس اللہ معاف فرمائے 3 سموسے بس. اللہ استغفر اللہ, بس. لیکن روزہ بغیر سحری کا تھا. روزے میں سحری میں یعنی سحری نہیں, بس ایک آدھ گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ چائے پی تھی میں نے بس. کل رات جو کھانا کھایا تھا بس وہی. تو بھوک تو لگتی ہے, ظاہر ہے انسان ہے. تو صرف 3 سموسے. اچھا سموسے بھی میں آدھے کھاتا ہوں, پورے نہیں کھاتا. آدھے کا مطلب اس کا جو آلو والا حصہ ہے وہ کھاتا ہوں, پاپڑ نہیں کھاتا میں اس کا. نہیں, سموسے میں سے آلو نکالتا ہوں, اور کھاتا کیسے ہوں وہ آپ کھا کے دیکھیں. جو دہی ہے نا اس میں پودینہ گرائنڈ کیا, لہسن گرائنڈ کیا, اور دہی اور ہری مرچیں. لہسن کی وجہ سے ویسے بھی یہ تھوڑا سا لہسن اس کو یعنی صحت کے لیے بینیفیشل بنا دیتا ہے, صحت اچھا کر دیتا ہے لہسن. تو کولیسٹرول اگر جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ لہسن کاٹ دیتا ہے اس کو. تو لہسن, ہری مرچیں, پودینہ اور دہی, اس کی تیز چٹنی ہوتی ہے مرچوں والی, آپ آرام سے کھا نہیں سکتے. ہماری چٹنی واقعی چٹنی ہوتی ہے, چٹنی کے نام پہ مذاق نہیں ہوتا. اور اس میں سموسے کا پاپڑ نکال کے الگ کیا, کیونکہ وہ صرف اور صرف وائٹ آٹا ہے, وہ نقصان دہ ہے. اور سموسے کی کریم نکالی اندر سے, جو آلو ہے نا مسالہ اور آلو, وہ نکالی, اور تھوڑا سا ذائقے کے لیے اس میں اوپر کا پاپڑ ڈال دیا. تو اس کو پھر پورا پیالہ بھر کے میں نے یہ والی چٹنی کھائی ہے. اس میں چٹنی زیادہ ہوتی ہے, سموسہ تو 3 سموسے وہ 1.5 بن گئے نا کٹ کٹا کے. تو پھر بھی مجھے تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی ہے, کمال کی بات. تو ابھی میں آؤں گا انشاءاللہ روزے کی طرف. روزے رکھنے کی عادت ڈالیں, کھانا پینا چھوڑ دیں. کھانا پینا ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم جب کھانا چھوڑتے ہیں کمزوری ہوتی ہے, وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ میٹھے کا نشہ ہے. روٹی چاول میٹھا ہوتا ہے نا, یہ تو کاربوہائیڈریٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو جب روٹی نہ ملے تو جسم, جیسے چرسیوں کو چرس نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے, ہیروئنچیوں کو ہیروئن نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے, پان گٹکے والوں کو گٹکا نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے. ایسے ہی روٹی اور چاول بھی نشہ ہے, یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے. کل ایک مولوی صاحب کو میں نے بتایا کہ کھانا پینا چھوڑ دو بس. کہہ رہے زندہ کیسے رہوں گا؟ میں نے کہا جب مرنے لگو تو کھا لو, عادت ڈالو اس کی.
تو کہہ رہے ہیں یار میں تو روٹی نہیں, ایک ٹائم روٹی مجھے تو کمزوری ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کو اتنے پٹھان تھے ماشاءاللہ, اتنے سند, میں نے کہا تم کیوں شرم نہیں آ رہی, تم ایسے بولتے, میرے دوست تھے, تمہیں کمزوری ہوگی. میں نے کہا وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ انسان کو لت پڑ جاتی ہے تو وہ باڈی مانگتی ہے میٹھا. آپ کو پتا ہے جن کو میٹھے کی عادت پڑ جائے نا, وہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں, ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو مٹھائی چاہیے.